بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جمعۃ المبارک اور ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں FNE 15۔ محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ FNE کا 15واں ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے فرائیڈے کو ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا ایک کمپریہنسو اوور ویو آپ کے سامنے رکھا تھا، اینڈ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو دس لیگیسی۔ آج ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات تو نہیں کریں گے، بٹ ٹوڈیز ٹاپک از دی امپورٹینس آف ٹائم۔ وقت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھا جائے تو زندگی وقت ہی ہے، یا وقت ہی زندگی ہے۔ ٹائم از لائف۔ اینڈ اگر آپ ٹائم کے اندر پروڈکٹیوٹی ایڈ کر رہے ہیں، کوئی ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں، اس کو اچھے سے مینیج کر رہے ہیں، دیٹ مینز کہ آپ لائف کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور لائف کی ہی انہینسمنٹ اور اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ آپ کر رہے ہیں۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک سپیڈ پر، ایک رفتار پر چلتی ہے اور یہ کبھی نہیں رکتی۔ مخلوق ہے، ظاہر ہے اس کا بھی ایک کریٹر ہے۔ اللہ از دا کریٹر آف ٹائم، جیسا کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، ٹائم کا بھی کریٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے۔ اگر اس پلانٹ ارتھ کی بات کی جائے تو یہ اس سپیڈ پر چلے گا، یہ کبھی نہیں رکے گا۔ آپ نے سورۃ العصر ضرور سنی ہوگی، ہر کسی کو آلموسٹ یاد ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں، یعنی ٹائم کی ہی، ایکچوئل میں یہ وقت کی ہی قسم ہے، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ انٹر لنک ہے ٹائم کے ساتھ ہی، کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ پھر اس میں سے انسانیت کی ایک تعداد اس خسارے سے بچنے والی ہے، جن کے اندر 4 کوالٹیز ہوگی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا مین ٹاپک آج نہیں ہے۔ تو کیا ہے ٹائم؟ ایک ٹائم لائن انسان کو دی گئی ہے جب سے وہ دنیا میں آتا ہے۔ اس کے سفر کی ابتدا پہلے دیکھیں ہوتی کہاں سے ہے۔ ایک انسان کی اصل ہے عالم ارواح سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانیت کو کریٹ کیا تھا، ساری کی ساری انسانیت کو، تمام انسان وہاں پر موجود تھے، اور ان سے وہ مشہور وعدہ لیا گیا تھا جس پورے اس معاملے کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روحوں کی ملاقات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کو عہد الست بھی بولا جاتا ہے۔ مختلف ٹرمز ہے اس کے لیے۔ اب ہمیں وہ اس طریقے سے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ واقعہ ہمیں بلا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی یہ جو باڈی ہے، انسان کی اصل میں 2 پہلو ہیں۔ جس طرح سے ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے انسان کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک انسان کا انٹرنل اندرون ہے جو روح ہے، وہی اصل انسان وہی ہے، اسے سیلف بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا جو یہ جو اوپر سے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، اس کا یہ جو باڈی ہے یہ انسان کا ظاہر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے یہ باڈی، جبکہ اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ایکچول میں اس انسان کا سفر ہے زندگی. وہ جب وہاں سے عالم ارواح سے ٹریول کر کے آئی ہے، پھر انسانیت کی تخلیق کا جو مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، میل اینڈ فیمیل کا سیکچول انٹریکشن ہوتا ہے، اینڈ اس کے رزلٹ میں ایک نیو بارن جو بیبی ہے وہ وجود میں آتا ہے ان دا womb of that lady mother. after 4 months and 10 days اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. تب تک کہ اس کی زندگی کا وہ جو خلیہ ہے، سیل ڈویژن ہو رہا ہے، وہ تو ایک طرح کی لائف ہے بٹ وداؤٹ روح. اب جب اس کا یہ جو 4 مہینے 10 دن کا ٹائم پیریڈ گزرتا ہے تو روح اس کی جو ایکچول موجود ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے لائی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ پھونک دی جاتی ہے، اور اس وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی نیک بختی بدبختی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے. تو اس کی ایک زندگی 9 مہینے تک چلتی ہے ماں کی پیٹ کے اندر، واٹر کے اندر. جس طرح سے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی رہے ہیں 9 مہینے تک پانی کے اندر تیر رہے تھے ہم بھی. دین وہ بھی ایک زندگی تھی. اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں، انسان دنیا میں آیا ہے، اور دنیا میں انسان کی یہ جو باڈی ہے اپنے انوائرمنٹل ایفیکٹ سے، آس پاس کے ماحول سے یہ نشوونما پاتی ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے انسان، تو یہ باڈی بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو باڈی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو آپ اسکرین پر میری باڈی ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی باڈی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن روح تو وہی ہے، روح وہی ہے ہمارے جسم کے اندر. باڈی ہمیں نہیں ملی ہے اب دنیا کے اندر. یہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں، اب کسی کی عمر ہے 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 10 سال، یہ تو کسی کو نہیں معلوم. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کس کی عمر کتنے سال ہے. اب یہ جو عمر ہمیں ملی ہے، جب تک موت کا فرشتہ آ کے روح قبض نہیں کرتا تب تک یہ ٹائم لائن چلتی ہے انسان کی. یہ ٹائم لائن چلے گی، یہ نہیں رکے گی. اور انسان اس ٹائم لائن میں صرف آگے کی طرف سفر کر سکے گا، یعنی فارورڈ یہ ہوتا رہے گا. دس از ناٹ پاسبل فار اینی ون ٹو اسٹاپ دس ٹائم لائن اور ٹو گو بیک. جس طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ میں ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پر ویڈیو ایڈٹ کرتے کرتے کوئی اس کے اندر مسئلہ رہ گیا، کوئی خامی رہ گئی، اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہم اس کو ایسے بیک کر کے پھر جاتے ہیں اس ٹائم لائن میں، اس فریم پر جہاں پر ہم نے ایڈٹ کرنا ہے. لیکن زندگی میں ہم پیچھے نہیں جا سکتے، یہ صرف آگے کی طرف چل رہی ہے. یہ گاڑی وقت کی آگے کی طرف ہی سفر کرتی ہے، اس میں ریورس کا آپشن نہیں ہے، ریورس ہم نہیں جا سکتے. تو یہ زندگی ہمیں ملی ہے. اس کے بعد جب انسان مرے گا، قبر کی ہزاروں سال، لاکھوں سال، پتہ نہیں کتنے سالوں کی زندگی ہے، وہ برزخ کا معاملہ ہے، دوسرا ہے. وہاں پر روح کا کنیکشن باڈی کے ساتھ کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ باڈی تو مٹی کے اندر ڈیکمپوز ہو جائے گی، اس کو کیڑے
تو یہ باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی. پھر اس کا روح کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا، کس طریقے سے معاملات چلیں گے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ معاملات، کیونکہ یہ برزخ کا پردہ ہے، یہ غیب کے اندر چھپی ہوئی ایک دنیا ہے. ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ اسلام نے ہماری رہبری اس کے اندر کی ہے کہ نیک لوگوں کی جو ارواح ہیں وہ علیین میں جائیں گی، اور جو برے لوگ ہیں ان کی جو ارواح ہے وہ سجین میں جائے گی. یہ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، غیبیات کی دنیا ہے، ان کی ایکچوئل حقیقت بھی ہم نہیں جانتے. دین اس کے بعد جب اس یونیورس کا ٹائم پیریڈ، اس کا بھی اپنا ایک ٹائم پیریڈ چلتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن برپا کریں گے، اور اس میں انسان اٹھے گا تو روح سیم ہوگی، وہ جو عالم ارواح سے ٹریول کرتی ہوئی آئی ہے قیامت کے میدان میں کھڑی ہوگی. ہو سکتا ہے باڈی وہاں پر کوئی دوسری ملے جو میدان محشر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو. آفٹر دیٹ جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، کچھ لوگوں کو جنت ملے گی، کچھ لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو باڈی اس کے اکارڈنگ وہاں پر ڈیزائن ہوگی، بٹ روح جو ہے وہ وہی رہے گی سیم. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہے اس دنیا کے ساتھ. اٹ از آل اباؤٹ دس ورلڈلی لائف، جو کہ اس ویڈیو میں ہم کور کر رہے ہیں. یہ دنیا کی جو ٹائم لائن ہے، یہ وقت، یہ کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر انسان کی صحت میں کچھ مسئلہ آ جائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر اس کو وہ کچھ دوائیاں کھا سکتا ہے یا کچھ ہیلتھ ٹپس لے سکتا ہے، میڈیکیشن لے سکتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. اٹ از پاسبل. کوئی اگر امیر ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، کاروبار میں اس کا پیسہ ڈوب گیا، وہ سڑک پر آ گیا، اٹ از بیئریبل، کیونکہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. جہاں پر دھوپ ہوتی ہے وہاں پر چھاؤں آ جاتی ہے، اور جہاں پر چھاؤں ہوتی ہے وہاں پر دھوپ تو آنی ہی آنی ہے. یہ زندگی کا کھیل، دنیا کا کھیل ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. تو پیسہ انسان کا ختم ہو گیا، اٹ کین بی اچیوڈ اگین. لیکن اگر وقت انسان کا نکل گیا، کوئی بھی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، اس کے اندر تھوڑا بہت ہی لیکن چانس تو ہے کہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن وقت اگر نکل گیا ہاتھ سے، یہ ایسی دولت ہے، ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ واپس نہیں آ سکتی، وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. اس بات سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ اس آدمی کو زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے جو بالکل موت کے قریب ہو اور زندگی میں اس نے گناہ کیے ہوں، اب موت کا فرشتہ اس کو نظر آ گیا ہو، اور اس وقت اس کی جو آرزو، اس کی جو تمنا ہوگی وہ یہی ہوگی نا کہ کاش مجھے کچھ اور وقت مل جائے، میں اچھے اعمال کروں، میں توبہ کروں. یہ ریگریٹ تو میدان محشر میں بھی کچھ لوگوں کا ہوگا کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دیا جاتا. لیکن وہ جو ٹائم تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہوگا، واپسی پھر دوبارہ ممکن نہیں ہوگی. وقت ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس سے انسان بڑا ایزیلی اگنور کر جاتا ہے، نظر انداز کر جاتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، شاید ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا. دو ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان ایزیلی
جانے دیتا ہے، ان کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک تو اس کی صحت ہے، پتہ نہیں لگتی کب بیمار پڑ جائے، کب بڑھاپا آ جائے اور کب بیماری لگ جائے، اور دوسری ہے فراغت، فری ٹائم۔ اب انسان جو ہے یہ لالچی ہے، ہرس اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی اس کو جو فری ول ملی ہوئی ہے انسان کو، جس کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا یوز کر کے انسان اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اور ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ٹائم کی قدر کرے، اپنے ٹائم کو ویسٹ بالکل بھی مت کرے، کیونکہ ٹائم ایسی چیز ہے جس کو ویسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو جائے دنیا میں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اٹس ویلیبل، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں لوگ کتنا ایزی طریقے سے موبائل فون میں، سوشل میڈیا ایپس پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ منٹ کب گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان یوز لیس ویڈیوز، یوز لیس ریلز دیکھتا جاتا ہے جن سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت کے دیکھو نا، دو استعمالات ہیں، ٹو مین یوزز آف ٹائم۔ دو طریقے سے وقت کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ ایک، یا تو اس سے کوئی انسان کو اخروی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اس میں انسان کا جو وقت ہے وہ انویسٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وقت انسان گزار رہا ہے اور اس سے اس کو کوئی دنیاوی منفعت حاصل ہو رہی ہے، یہ بھی وقت کا بڑا اچھا استعمال ہے۔ مینز ٹائم کا گزرنا، اس سے انسان یا تو اخروی کوئی فائدہ حاصل کرے یا پھر دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرے تو وہ وائز ہے، ورنہ تو اگر انسان کا ٹائم ایسے گزر رہا ہے، نہ تو اس کو کوئی اخروی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ انسان جو ہے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں۔ اگر ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، اس کا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے اس چیز پر، وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آن گوئنگ چیریٹی کا ہو، جو کل قبر میں اس کو کام آنی ہے چیزیں، تو اس کا ٹائم تو بڑے اچھے سے انویسٹ ہو رہا ہے، کل کو اس کو فائدہ دے گی، اور اتنا فائدہ دے گا جتنا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اگینسٹ دوسرا انسان ہے، اس کا ٹائم وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بزنس ہے اور وہ بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ رہا ہے تاکہ اس کا جو سیٹ اپ ہے بزنس کا وہ صحیح سے رن ہو جائے اور اچھے سے اس کا کاروبار دنیا کے اندر اسٹیبلش ہو جائے۔ وہ بھی، اس کا بھی ٹائم بڑا اچھے سے انویسٹ ہو رہا ہے، اپنے کاروبار سے متعلق وہ سیکھ رہا ہے، گائیڈنس لے رہا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کورس کر رہا ہے، تو انٹرنیٹ پر اگر وہ انٹرنیٹ یوزر ہے، انٹرنیٹ یوزر تو ہر کوئی ہے آج کل، اور انٹرنیٹ پر اگر اس کا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنی اسٹڈیز کے تئیں ریسرچ کر رہا ہے یا نوٹس لے رہا ہے یا کوئی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دیٹ از اوکے، اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب انسان بیٹھے بیٹھے یہ کہتا ہے کہ چلو موبائل فون کو یوز کریں، اب کام نہیں ہے کچھ تو چلو موبائل فون کھولے، اب سوشل میڈیا میں چلا گیا، اور کتنی سوشل میڈیا کی آپ سے کتنا کا نام لیں، نام تو لیں گے ہی نہیں ہم۔ اب ایک انسان اندر چلا گیا، چلا تو گیا، اس کے اندر
اس کے اندر جانا تو آسان ہے لیکن اس سے نکلنا پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایڈکٹیو ہے، یہ اس طریقے سے ڈیزائن ہے کہ انسان کے یہ جو انسان کا پورا سیٹ اپ ہے مائنڈ کا، اس کا جو دل و دماغ کی کوآرڈینیشن ہے، اس کو اس کے اکارڈنگ میپ کیا گیا ہے کہ یہ انسان کی توجہ کو کیپچر کرے، اور انسان اس کا ایڈکٹ ہوتا جاتا ہے ڈے بائی ڈے۔ اب ایک بار انسان اس کا ایڈکٹ ہو گیا، اس کا عادی ہو گیا، دوبارہ سے اس کو ہائی ڈوپامین رش چاہیے ہوتا ہے، تو پھر دھیرے 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 انسان اس کھائی کے اندر چلا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، پھر اس سے اوپر آنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فون سے سب سے زیادہ، جہاں تک میں نے انالائز کیا ہے، موبائل فون انٹرنیٹ سے ہی ٹائم ویسٹ زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ٹائم انوالو ہے بھی، ٹائم انویسٹمنٹ ہو بھی رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے یا کوئی اور گیم کھیل رہا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اگر اس کے اندر شامل ہے تو چلو ٹائم اگر ہو رہا ہے اس کے اندر انویسٹ، تو تھوڑا بہت اس کے اندر فائدہ بھی تو ہے کہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے، فزیکل ویلنس کی وہاں اس کے اندر ایک بینیفٹ انسان کو مل جاتا ہے، پلس پوائنٹ اس کے اندر ہے۔ لیکن ایک بندہ بیٹھے بیٹھے، کتنے مسائل ہیں، بیٹھے بیٹھے موبائل فون پر سکرولنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اب عام سی بات ہو گئی ہے، عام سی بات ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا کوئی اچھمبے کی بات ہے، عام سی کامن بات ابھی ہو گئی ہے۔ یہ گھروں میں ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، ایڈلٹس کی اگر بات کریں، بچوں کو الگ سے موبائل فون دیا گیا ہے، 4 بندے 5 بندے گھر میں ہیں، 4 ممبر 5 ممبر ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، شام کو بیٹھے ہیں الگ الگ کونوں میں، اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے، کوئی کسی سوشل میڈیا پر ہے، کوئی کسی اپنی انٹرسٹ کا سامان کہیں اور پر دیکھ رہا ہے، کوئی اور کہیں دنیا میں مگن ہے، کوئی سپورٹس میں ہے، کوئی کسی میں ہے۔ وہ جو سوشل لائف ہوا کرتی تھی اس کا جنازہ اب تو پڑھایا جا چکا ہے، اس کے تابوت میں آخری کیل بھی میرے خیال سے لگ گئی ہے۔ یہ المیہ ہے، اور اس سے بھی بڑا المیہ کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے۔ پچھلے زمانوں کی بات کی جائے تو کتنی قدر ہوا کرتی تھی مہمان کی، مہمان کے پاؤں دھویا کرتے تھے لوگ، پاؤں دبا دیا کرتے تھے۔ اب تو مہمان آیا، مہمان کے ہاتھ میں بھی سمارٹ فون ہے، اور میزبان تو وہ تو ہے ہی اس فیلڈ کا بادشاہ۔ اب 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد آیا ہے، عید پر آیا ہے، کوئی خیر خبر، کوئی باتیں، کچھ گھومنا پھرنا۔ یہ کتاب تو بند ہو چکی ہے میرے بھائی، اب تو ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی غریب سا کوئی رشتہ دار ہے جو موبائل فون یوزر نہیں ہے، تو وہ تو بیچارہ بیٹھا ہے، ہر کوئی وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یو کی ناٹ امیجن، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں فیل کیا کر رہا ہوں اس وقت۔ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، اگر میں کچھ لمحے کے لیے یہ سن گلاسز جو اتار دوں، میں جو فیل کر رہا ہوں شاید میری آنکھوں میں آپ کو وہ دکھ جائے، لیکن میں اتاروں گا نہیں۔ اٹ ہرٹس ٹو مچ۔ وہ دیکھ رہا ہے، ہر کوئی موبائل فون چلا رہا ہے، کسی کا والیوم بڑا ہوا ہے موبائل فون کا، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے، وہ تو جیسے پاگل خانے میں داخل ہوا ہے۔ وہ کسی سے بات کرے، منہ کھولے، کس سے بات کرے وہ؟
نماز تو بہت ضروری ہے، نمازیں تو اس میں تو معاف نہیں ہے، معافی نہیں ہے، جس کمپلسری. لیکن نماز ادا کر کے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں. میں نماز تو ادا کرتا ہوں. حقوق العباد ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کا تحفظ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد جو لوگوں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے شام کو فون کر دیا، فون پر ان کا حال چال پوچھ لیا تو بات ختم ہے. اپنی ہیبٹس کو تبدیل کریں. وہ جو اس کا تو مزہ اب وہ لوگ چکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے، یہ موبائل فون کی جو یہ نحوست ہے، جن لوگوں نے انٹرنیٹ کو ڈیزائن کیا ہے، ان کی اولاد بگڑتی جا رہی ہے، ان کا معاشرہ اس کا ستیاناش ہو رہا ہے. وہ اب سکول کے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈیٹاکس کے لیے جنگلوں میں لے کے جاتے ہیں. مہینے 2 مہینے کی ٹرپ ہوتی ہے. ان کو تو پتہ لگ گیا اس سے ہماری جنریشن کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن شاید ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک زہر ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے پی رہے ہیں اور بخوشی اس کو قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارے وقت کا کس طریقے سے اس کو کل کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا. شادی کی عمر ہو جاتی ہے بچے کی، اس کو پتہ نہیں ہوتا گھر کیا ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے. اور جب شادیاں پھر ہو جاتی ہے، لڑکا بھی سنیپ چیٹ یوزر ہے، لڑکی بھی سنیپ چیٹ یوزر ہے، تو کیا بنے گا اس رشتے کا؟ جنہوں نے بیوٹی کے ایسے ایسے سٹنڈارڈ تیار کر کے رکھے ہیں، فلٹر لگا رکھے ہیں اپنی پکچرز پر، وہ جب زندگی اصل رنگ روپ کے ساتھ پھر سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے، اور زندگی جو ہے یہ کوئی آسان، یہ کوئی بچوں والا کھیل زندگی گزارنا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا وقت گزر جائے، اس سے پہلے کہ لوگ آئے ہمیں تختے پر لٹائے اور ہمیں غسل دے، کفن پہنائے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے تابوت کو، اس کا ڈھکن اس کا بند کر دے، اس کا ڈور کلوز کر دے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے تابوت کو سامنے رکھا جائے اور لوگ پیچھے سے امام صاحب آئے اور جنازہ پڑھائے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں وقت کی نعمت ملی ہے کس لیے ملی ہے، ہم کس لیے دنیا پر ہیں. کیا ہم اسی لیے ہیں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کی بے قدری ہم کریں، یا ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم کا بیٹر یوز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. ہر رات کو سوتے وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا. 60 سال کی زندگی کا اگر انالیٹکس نکالا جائے 8 گھنٹے کی سلیپ کے حوالے سے، تو 20 سال تو انسان سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. زندگی کے 60 سال میں انسان 20 سال سوتا رہا ہے، 10-12 سال تو بچپن میں اس کے چلے جاتے ہیں. پھر عمل کرنے کے لیے ٹائم کیا رہ جاتا ہے؟ اگر اس میں بھی ہم یہ بچگانہ حرکتیں ان سے باز نہیں آئے تو کل قیامت کے میدان میں اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ہلیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب وہ نہ دے. اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، زندگی تم کو عطا کی تھی، کہاں پر صرف کی، کہاں پر گزار دی؟ وقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جو ٹائم لائن ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہے. اس کا ایک کریٹر ہے جو ایک ایک لمحے کا حساب لے گا. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، بی وائز، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، پروڈکٹیو بنے، لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنے، اپنے لیے ہیلپ فل بنے، اپنی صحت پر دھیان دیں، ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں،
پڑھائی لرننگ کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں، دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں، موبائل فون کی نحوست سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں، کتابوں کی طرف واپس آئیں، کتابوں کی طرف واپس آئیں۔ یہ میرا لاسٹ میسج ہے اس FNE15 میں، اور میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں FNE16 میں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔